ہمارے یہ جو ہے ہندو بھی کرتے ہیں نا, ایک بت کا پتھر رہتے ہیں اور وہ اس پتھر کی پوجا نہیں کر رہے ہوتے, وہ جی اس ریپریزنٹیشن کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں جس کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے وہ پتھر. آپ نے کبھی کسی ہندو کو دیکھا ہے جو کہے کہ یہ پتھر ہی میرا بت ہے, سوری یہ بت ہی میرا خدا ہے؟ سیم بات میں آپ سے یہی کر رہا ہوں کہ یہ جو 3 پتھر ہیں جن کو آپ کنکریاں مار رہے ہو, جن کو آپ نے کہا کہ ابراہیم نے ایک زمانے میں, جو آپ کے پاس کہانی ہے اس میں اصل شیطان کو پتھر مارے تھے, اس شیطان کی ریپریزنٹیشن ہے یہ 3 پلر. یعنی وہ تو جگہ پھر پہ آ جب کے بٹھایا آپ وہی تو لوگ کہ یہ جو پلرز ہیں 3, یہ آج تک وہی نہیں ہے جو محمد کے زمانے میں ہوں. جو محمد کے زمانے کے پلرز تھے وہ توڑ دیے, نئے پلرز بنے, پھر توڑے, پھر نئے بنے, پھر توڑے, پھر نئے بنے, اور اب تو دیوار بنا دی بڑی سی. بت بھی تو یہی ہے. تو بتوں کی اس کی پوجا پہ اللہ مثال کو اتنی دیتے ہیں. نفرت کیوں ہے بتلا تو میں آتا ہوں. نہیں جب میری بات اللہ میں وہی یہاں پہ کام کمپلیٹ کر, اللہ وہی کام نہیں میں اپنے بتلا گھر میں دوں کروا رہا میں ہے. میں بات سنو تم. یہ جو کعبے کا بت اور شیو لنگ کا جو بت ہے, یہ دونوں دکھنے میں بھی تو سیم ہی تو لگتے ہیں. حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود جنت کا پتھر ہے, وہ جنت کا پتھر ہے. اوکے, وہ پتھر اللہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں ہے. چلیے نہیں آگے ہے نا چلیے. اللہ؟ ہاں اللہ ہے کہ نہیں ہے, نہیں ہے چلیے پہلے آگے. کنفرم کر دینا لوگوں کے ہاں لیے. نہیں ہے نا, وہ نہیں ہے. چلیے آگے چلیے, آپ بول تو میں اس تو کے اس کی بارے میں چمی بھی بول. چاٹی کیوں کرتے ہیں؟ جی قادری بھائی اسکالر ہیں آپ؟ نہیں ویسے معمولی سے آدمی ہوں میں ایک. چلے معمولی سے آدمی ہے تو معمولی سے آدمی بھائی یہ بتائیے کہ جو یہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں کیوں ماری جاتی ہیں جمرات میں؟ ماری جاتی ہے شیطان کی کنکری. جی سر. ماری جاتی ہے. کتنے ہوتے ہیں شیطان وہاں پہ؟ 7 کنکریاں مارنا رہتا ہے کتنے اس کے. کتنے شیطانوں کو 7 کنکریاں مارتے ہیں؟ ہاؤ مینی آر دے, کتنے ہیں وہاں پہ؟ یعنی وہ جو 3 جگہ بھیکایا تھا شیطان, تو اس 3 جگہوں پہ مارنا ہے, کیا حکم ہے مطلب 7 کر کے 3 جگہوں پہ مارنے کا حکم ہے نا, لیکن میں پوچھ رہا ہوں کہ شیطان کتنے ہیں؟ 3 بنے ہوئے ہیں نا. نہیں, وہ 3 جگہ پہ آ کے بہکایا تھا, تو اس وجہ سے 3 جگہ مارنے کا حکم ہے. مطلب اچھا یہ مقام پر اتار کے بھگایا تھا اس طرح سے. اچھا, تو اس میں ایک جمرات صغیرہ ہے جی. اور ایک جمرات وسطیٰ. صغیرہ ہے سب سے چھوٹے والا, ایک ہاں جمرات جی. وسطی ہے, جی وسطیٰ. ایک جماعت. جمرات کبیرہ ہے. جی. ان تینوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ میں اب تک گیا نہیں, میں بس جو دیکھے مارتے سے وہ معلوم ہے. مطلب وہ 3 طرف اوکے, الگ الگ فاصلہ میں تھوڑا کچھ. ہم آپ کی بات مان لیتے 3 ہے. تو یہ جو 3 شیطان ہے یہ ریپرزینٹ, یہ جو 3 پلرز ہیں نا وہاں پہ, شیطان تو نہیں ہے, پلرز تھے. اب انہوں نے تمام پلرز کو ملا کے ایک بڑی سی دیوار بنا دی ہے, رائٹ؟ جی. وہ تینوں پلرز کو ملا کے دیوار کیوں بنائی ہے انہوں نے؟ کیونکہ مسلمان بڑے ہو جاتے تھے جذباتی, وہ پتھر مارتے تھے, وہ پلر تک پہنچتا نہیں تھا وہ, تو وہ دوبارہ اٹھا کے مارتے تھے. انہوں نے کہا 200 کنکر مارتے ہیں, کیونکہ 7 کنکر پہنچتے نہیں تھے ہر شیطان تک, تو مسلمان پاگل ہوئے ہوتے تھے. تو انہوں نے پکڑ کے تینوں پلرز کو ملا کے ایک بڑی سی دیوار بنا دی ہے. ٹھیک ہے, جمرات صغیرہ اور جمرات وسطیٰ کے درمیان 135 فٹ کا فاصلہ تھا. ٹھیک ہے, اور جمرات کبریٰ اور جمرات وسطیٰ کے درمیان میرے خیال میں 85 فٹ کا فاصلہ تھا. تو انہوں نے 85 فٹ جمع 135 فٹ کی بڑی سی دیوار بنا دی ہے. اور کہا لو جی پھڑ کے ماری جاؤ سارے مل کے, سارے شیطانوں نو, رائٹ؟ جی. اب مجھے بتائیں کہ یہ 3 شیطان جو ہیں جن کو مارا جا رہا ہے کنکر, یہ 3 شیطان ان 3 شیاطین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا جو ابراہیم کے پاس آئے تھے جب ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کے لیے لے کے جا جی. رہا تھا. اور جی. جی. شیطان جو ہے وہ ابراہیم کے پاس آیا, اس نے کہا کہ تم کیا کرنے لگے ہو, اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے ہو. اور پھر ابراہیم نے اٹھا کے کنکر مارے اس شیطانوں کو باری باری, پہلے ایک آیا, پھر دوسرا آیا, پھر تیسرا آیا, رائٹ؟ جی. جی. اوکے. نہیں, ایک ہی جگہ انہیں آیا, مطلب 3 جگہ پہ آیا, وہ ایک ہی شیطان 3 پہلے جگہ ایک آیا نا, بہکانے پھر آیا. دوسرا آیا نا, پھر تیسرا آیا نا. بتاتا رہا ہوں 85 فٹ کا فاصلہ ہے سب سے بڑے والے شیطان اور درمیان والے شیطان میں, اور پھر درمیان والے جی. شیطان اور سب سے آخر والے شیطان میں 135 فٹ کا فاصلہ ہے. تو ٹوٹل تقریباً 250 فٹ کے درمیان میں 3 دفعہ شیطان آیا تھا, رائٹ؟ جی. شکر ہے آپ میں ایگری کر رہے ہیں سر اس بات میں. تو یہ ابراہیم کی شیطان کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی, رائٹ؟ جی. یہ جو 3 پلر ہیں یہ ان شیطانوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو ابراہیم نے دیکھے تھے, رائٹ؟
جی رائٹ. جی جی چلیے آگے اوکے چلیے. سو ناؤ اب سوال جو ہے نا بڑا سمپل سا ہے جو اس اسٹریم کا ٹائٹل ہے کہ اگر آپ ایک شیطان کو ریپریزنٹ کروا سکتے ہیں پتھر سے تو جب ہندو اپنے خدا کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ایک پتھر سے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ سوال ہے. اب اس کا آسان جواب یہی ہے کہ جب بھی انبیاء علیہ السلام کے پاس لوگوں کے پاس جب انبیاء گئے تو لوگ ابھی اسی طرح کے جوابات دیتے تھے، یعنی پتھر سے ماریں گے، یہ کریں گے. تو قرآن بھی اسی طرح کا جواب دیا، مطلب یہاں پہ. قرآن نے کہا ہے یہ بات؟ مجھے جی میں قرآن کی مطلب آیت دے بتلا سکتے رہا ہیں؟ ہوں، نکالیے اس پہ آیت. جی سر اس کی آیت دے سکتے ہیں کہ قرآن میں جہاں لکھا ہو کہ شیطان کو کنکریاں مارو ان آپ پلرز کے نکالا، اوپر؟ اسکالر ہے نا بھائی، میں اتنا نہیں ہوں، بھائی نہیں جانتا. آپ نکالیے، بات کریں جی گے جی اپنا. سوری آپ سر. نکالیے آیت، نکالیے آیت یا نہیں میں حدیث پوچھ رہا نکالیے. ہوں آپ سے قرآن میں ہے؟ نہیں نہیں، آپ نکالو، آپ نکالو، آپ اس کے بعد بات کریں نکالو. گے اپنا آیت. جی نہیں میں یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا یہ بات قرآن میں لکھی ہے؟ یہ تو سوال ہے آپ کو کیونکہ آپ نے کہا نا قرآن میں اللہ میاں نے بتایا، تو اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا یہ بات آپ نے قرآن میں پڑھی ہے؟ میں حدیثوں میں دیکھا اور قرآن میں بھی میرے کو دیکھنا پڑتا ہوں. یعنی کہ قرآن میں نہیں پڑھا آپ نے، رائٹ؟ جی جی دیکھنا پڑے گا اوکے مجھے. چلیں شکر ہے قرآن میں نہیں پڑھا، شکر ہے ہم ایک بات پہ اگری تو ہو گئے نا یہاں پہ بھی بات بس. اچھا تو اب یہ جو شیطان کو کنکڑیاں ماری جا رہی ہیں یہ آپ نے کہا کہ اللہ میاں نے، تو یہ غلط ہو گیا، اللہ میاں نے نہیں نبی پاک نے، رائٹ؟ اللہ میاں سے نبی پاک پہ آ جائے نا کیونکہ حدیث میں ہے نا، قرآن میں نہیں ہے نا. جی چلیے. اوکے چلیں شکر ہے. تو یہ آپ کے نبی پاک نے یہ والی جو پیگن ریچول تھا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس زمانے کے پیگن لوگ یہ حرکتیں کرتے تھے، تو نبی نے بھی یہ والا کام کروا دیا، تو پھر نبی کی سنت میں اور پیگن لوگوں کی سنت میں فرق کیا ہو گیا وہ اب سمجھا دیں. وہ سنت ابراہیمی ہے بھائی، سنت ابراہیمی ہے، نہیں اسی کو ابراہیم نے پتھروں کو نہیں نا مارا تھا، ابراہیم نے تو اصل شیطان کو مارا تھا، آپ لوگ پتھروں کو مار رہے ہیں. نہیں اس جگہ پہ آ کے مارے تھے، مطلب شیطان آ کے بہکایا تو اس جگہ پہ آ کے مارے، تو وہی سنت کو ہاں زندہ رکھنے کے لیے کرا گیا مطلب وہ. تو پھر یہی کام تو ہمارے یہ جو ہیں ہندو بھی کرتے ہیں نا، ایک بت کا پتھر رہتے ہیں اور وہ اس پتھر کی پوجا نہیں کر رہے ہوتے، وہ جی اس ریپریزنٹیشن کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں جس کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے وہ پتھر. آپ نے کبھی کسی ہندو کو دیکھا ہے جو کہے کہ یہ پتھر ہی میرا بت ہے، سوری یہ بت ہی میرا خدا ہے؟ وہ لوگ تو بولتے رہتے، کس کو بھی شیطان کو بھی خدا بولتے، یار اس کو بھی دیکھو بولتے، سب کو خدا بولتے. وہ لوگ تو ہر چیز کو خدا بولتے یار بھائی، پھر لوگ وہی ہر بات. چیز سے پناہ مانگنے کے لیے بھی شیطان کو بھی خدا بنا. آپ نے کبھی کرشنا جی کا بت دیکھا؟ ہاں دیکھا، میں کبھی نہ دیکھا، اوکے حیدرآباد میں دکھتے ہیں. تو کرشنا جی جو تھے وہ اصل میں کچھ تھے نا، کوئی وہ کہانی بہت بڑی کوئی شخصیت تھے. ہاں کتاب کچھ نہ کچھ ہے نا کہ جی کوئی جی کرشنا جی تھے. ہاں ٹھیک ہے. وہ بڑی شخصیت تو تھی جی. وہ ہاں جو بت ہے وہ اصل میں کرشنا تو نہیں ہے نا؟ نہیں ہے، وہ شیطان تھا، شیطان آ کے بہکایا تو وہاں پہ نہ یار مورتی ہے نہ شیطان کوئی کو بھی چیز چھوڑ ہے. دو نا، ابھی میں آپ کو اس سائڈ پہ لے کے آ گیا ہوں، ابھی شیطان کو چھوڑو، اب واپس ادھر آؤ. ہاں، کرشنا جی کا جب بت دیکھتے ہو آپ مندر کے اندر، جی ٹھیک ہے، یا جب مہادیو جی کا بت دیکھتے ہو آپ مندر کے اندر، تو وہ بت خود مہادیو جی تو نہیں ہے نا؟ ہاں نہیں ہو سکتے، اب لوگ اپنی طرف سے بنا لیے شکل، مطلب بہترین وہ نہیں ہو سکتے، بہترین. شکر ہے آپ اور میں ایگری کر گئے. سیم بات میں آپ سے یہی کر رہا ہوں کہ یہ جو 3 پتھر ہیں جن کو آپ کنکریاں مار رہے ہو، جن کو آپ نے کہا کہ ابراہیم نے ایک زمانے میں، جو آپ کے پاس کہانی ہے اس میں اصل شیطان کو پتھر مارے تھے، اس شیطان کی ریپریزنٹیشن ہے یہ 3 پلر. یعنی وہ تو جگہ پھر پہ آ جب کے بھیکایا آپ بولتے لوگ تھے. سوری جی یہ وہ 3 جگہوں پہ آ کے بہکایا تو اس وجہ سے مار رہے ہیں. وہ 3 جگہ ہے یادگار کے طور پہ، اصل مارنا ہاں مقصد نہیں ہے. اصل تو یہ ہے کہ تعوذ تسمیہ بہترین پڑھ کے اس سے پناہ مانگنے کا ہے. بہترین وہ اصل تشمیہ کے مقصد کرتے ہیں کی سنت ابراہیم. شیطان کو اصل بہترین ہو سی گیا، یہ چیز، تو آپ اصل نے چیز اچھا کہا. اس نہیں، وقت اب شیطان کو سنت جب ابراہیم کو زندہ کرنا ہے. اصل تو چیز یہی ہے کہ سنت ابراہیم، یعنی وہی بتلا میں انبیاء جب بھی آتے لوگ اس طرح سے باتیں کرتے تو اسی کا ریپیشن دیتے ہوئے قرآن بتلا رہا کہ یہاں پہ جب قرآن پھر ایسے نہیں برے بتلا لوگ رہا نا، ایسا ابھی کرے تو آپ تو کو بتایا تھا قرآن نہیں بتلا رہا. لیکن ابھی آپ جو میری قرآن بات بتلا نہیں رہا. میں سمجھ آیت رہے لے نا، کے آتا ہوں. میں آپ جان بوجھ کے جلیبی کیوں بنا رہے ہیں بھائی؟ کیا جلیبی بنا رہا ہوں؟ آئے تھے اوکے جب ان کے جلیبی پاس نبی آتے، جب ان کے پاس سر کوئی جلیبی نبی آپ یہ آتے بنا رہے ہیں تو نا، دیکھیں نہیں، آپ میں جلیبی میں کیا بنا رہا ہوں، جلیبی کیا بنا بھائی؟ بات تو نہیں سن رہے تم، پوری ختم کر دے رہا، آگے چلنے نہیں دے رہے میرے کو. نہیں نہیں پہلے وہ آپ جب نہیں، آپ پہلے بات سنو بھائی، پہلے میری کس کیا آپ جواب دو، پہلے میری بات سنو. جب نبی کیا کرتے تھے، جب اچھا وہاں آپ کو پہ کسی کچھ لوگوں بات کے پاس سمجھ میں آتے، آ قوم بول کے گئی. لینے پاس یار، جاتے بول لینے دیں، حاضری بول جی، تو لینے دیں لوگ تاکہ بات پھر نہیں میں ایک مانتے، دفعہ تاکہ اس میں عذاب جواب کے دینے بارے کو میں بول لے ڈراتے بول کرتے. تو بول ابراہیم علیہ السلام کے بھی وقت میں جب شیطان آیا، مطلب ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کو، جب ابراہیم علیہ السلام کے والد جیسو ابراہیم کو جیسو بولے میں تجھے سنسار کر دوں گا،
اسی چیز کو کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, یعنی وہ شیطان کی طرف لے کے آ رہے ہیں, مطلب شیطان کو ماننے کے لیے. یہ بتلا رہا ہوں, سیمپل دے رہا ہوں میں آپ کو بتلانے کے لیے. اوکے, اب آپ نے اپنی بات پوری رکھ لی. جی یہ ساری بات میں آپ سے آلریڈی ایگری کر گیا تھا, آپ دوبارہ سے بول رہے ہیں. دوبارہ سے بولنے سے کوئی فرق پڑا نہیں پڑا, میں تو آپ سے ایگری کر گیا ہوں یہ والی بات ہے, تو آپ دوبارہ کیوں بول رہے ہیں؟ اب اس چیز کو سمجھے جو میں آپ کہنے لگا ہوں. جب ابراہیم نے بات مانی, یہ محمد صاحب کی پیدائش سے کوئی 5-6 ہزار سال پہلے ہوا تھا نا یہ کام, رائٹ؟ تقریباً رفلی, ہے نا؟ ہاں ٹھیک. اوکے, محمد کے آنے سے 5-6 ہزار سال پہلے یہ والی حرکت ہوئی تھی, ابراہیم کا اصل شیطان کو کنکریاں مارنا. صحیح ہے؟ صحیح. اوکے, یہ جو مہادیو جی کا بت ہے جس کو پوجا کرتے ہیں ہندو, یہ بھی کوئی 5-6 ہزار, نہیں تو مجھے نہیں پتا, 8-10 ہزار, پتا نہیں, جو بھی ہے, 5-6 ہزار سال پہلے کبھی مہادیو جی آئے تھے اس دنیا میں, رائٹ؟ جی اندازن, غلط بھی ہو سکتا ہوں میں نے نہیں پڑھا ہوا, ٹھیک ہے؟ اس دنیا میں آئے تھے, پدھارے تھے, انہوں نے دنیا کے ساتھ گپ شپ لگائی تھی, باتیں چیتیں کی تھی, ٹھیک ہے؟ اوکے, اب جو ہندو ہیں وہ مہادیو جی کے بت کے سامنے مہادیو جی کو یاد کرتے ہیں, رائٹ؟ پیار کرتے ہیں, یاد کرتے ہیں, پرستش کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اوکے, وہ اس بت کو تو نہیں نا پوج رہے ہوتے لوگ آپ بتوں کو پوچھتے ہیں, میں وہی بتلا رہا ہوں میں آپ کو, لوگ آپ یار, بتوں کو حد ہو پوچھتے گئی. ہیں. اب اچھا, اگر وہ بت پرانا ہو جائے تو اس کی جگہ پہ کوئی نیا بت لے کے آتے ہیں؟ لاتے ہیں, ان کے تو 33 کروڑ کو اوکے, خدا یا 30 کروڑ بالکل خدا اسی ہے ان طرح, کے پاس. بالکل اسی طرح کہ یہ جو پلرز ہیں 3, یہ آج تک وہی نہیں ہے جو محمد کے زمانے میں ہوں. جو محمد کے زمانے کے پلرز تھے وہ توڑ دیے, نئے پلرز بنے, پھر توڑے, پھر نئے بنے, پھر توڑے, پھر نئے بنے, اور اب تو دیوار بنا دی بڑی سی. تو سیم از دا میں وہی کیس جگہ پہ کہ وہ جو میں وہی شیطان جگہ ہے, پہ سنیں, وہ جو شیطان ہے سنائیے. وہ بہت پہلے آیا تھا, ٹھیک ہے؟ شیطان بہت پہلے آیا تھا. اب صرف اس کی ریپرزنٹیشن کے طور پہ 3 پلرز ہیں. پلر کو کیا کہتے ہیں ہندی میں؟ مینارے. 3 مینارے ہیں, ٹھیک ہے ستون نا؟ بولتے ہیں بھائی, مینار کہاں سے بولتے ہیں, ستون, ستون بول, ستون سکون نہیں, ستون. مینار جو ہے ہم اردو میں بولتے ہیں بھائی, اگر آپ ہندی میں ستون بولتے ہیں, ستون بولتے ہیں, مینار ہوتا ہے, ستون ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. ستون مینار وہ تو چیز ہوتی ہے مسجد کا جس کے ہوتا, اوپر, مینار مندر اور مسجد کا ہوتا. ابے سن یار, دیکھو, ستون ارے وہ بتلا ہوتا ہے رہا ہوں جس بھائی, کے اوپر, غلطی مان ابے رہا سن بھائی, لے, غلطی ابے مان. سن لے, ستون وہ ستون ہوتا ہے جس بولتے کے ہیں اوپر بھائی, چھت رکھی جاتی ہے. ارے بلڈنگ بول دو اس کو, بلڈنگ بیان. ہاں یار, ایسے بلا وجہ غلط چیز کے اوپر بحث نہ کرو یار, یہ غلط بات ہے بحث کرنے کی, جو اصل مدعا ہے اس پہ کیا آنے غلط دو. بات کری, یعنی ستون, مینار اور ستون میں فرق نہیں معلوم. اوکے, ستون کسے کہتے ہیں, چلے بولے, چلے آپ یعنی کی جو بھی اردو کی بلڈنگ کے سیٹ اندر کرتے ہیں. رہتی, ہاں, بلڈنگ کے اندر آپ ستون ہوتا ہے نا. ہاں جی, مینار کہاں سے اچھا, تو لگتا وہ آپ یعنی بلڈنگ میں, یہ بلڈنگ جو میں مینار یہ جو کیسے 3, لگتا, مینار کیسے لگتا, مینار کیسے لگتا آپ. اوکے, جو یہ ستون ہے, کیا اس کے اوپر کوئی بلڈنگ ہے, کوئی چھت ہے؟ یہ جو 3 شیطان ہیں, اس کے اوپر چھت ہے؟ ان ستونوں کے اوپر چھت ہے کیا؟ میں نے دیکھا, اس کے بارے نہیں میں دیکھا نہیں نا. معلوم ابے ہے. اور ڈنگر, یہی تو سمجھا رہا ہوں. ستون وہ ہوتا ہے جس کے اوپر چھت ہوتی ہے, جس نے کسی چیز کو اٹھایا ہوا ہے, وہ ستون ہوتا ہے. اتنا بھی نہیں پتا؟ تو مینارہ وہ ہوتا ہے جس کے اوپر چھت نہیں ہوتی. تو ان ریالٹی یہ 3 مینارے ہیں, ستون نہیں ہے. ڈنگر نہ ہو تو اردو کی ڈکشنری مجھے سمجھائے گا. آگے چلتے ہیں جی, یہ اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. اینی ہاؤ, آگے چلتے ہیں, اب واپس آتے ہیں. تو یہ 3 شیطانوں کو جو کنکری مار رہے ہو, اس پلرز کے اندر شیطان ہے. وہ یاد کے طور پہ ہے بھائی, اصل میں شیطان پوچھ رہا دیکھا ہوں ہے بھائی آپ سے, آپ مجھے بتا دیں, نہیں ہے کیا ان 3 پلرز کے اندر شیطان ہے؟ نہیں ہے, وہ یاد کے طور نہیں پہ ہے, ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا. ہاں, ان 3 پلرز کے اندر شیطان ہے, ہاں یا نا؟ نہیں ہے, بول رہا نا. نہیں ہے نا. ہاں, اوکے, تو یہ صرف ریپریزنٹ کر رہا ہے نا شیطانوں کو, ہے نہیں نا شیطان, یہاں پہ ہاں آ کے صرف دیکھایا تھا بول ریپریزنٹ کے, کر رہا ہے, اسی وجہ سے مارا. ہاں, صرف ریپریزنٹ کر رہا ہے نا, اس کی ہاں, شبیہ ہے نا, ہوں, اس کی شبیہ ہے, اس کی امیجری ہے, کریکٹ, ریپریزنٹیشن ہے. آ کے بھائی دکھایا تھا بس. بت ہاں, بھی تو یہی ہے نا, بت بھی تو یہی ہے. تو بتوں کی اس کی پوجا پہ اللہ مثال کو دیتا اتنی ہوں, نفرت کیوں ہے جب اللہ نہیں جب میری بات اللہ پہ میں وہی یہاں پہ کام نہیں, اللہ وہی کام میں اپنے بتلا گھر دوں, میں کروا رہا ہے. میں میں بتلا اچھا دوں نا, میں کیوں پریشان ہو رہا ہوں, بھاگ رہے ہیں میری پر بات سن, اس کے بعد پھر کریں رکھیں گے آگے. ساری بات سمجھ لی. اب آپ جی آپ جلیبی بنائیں گے, جلیبی بھائی جی بتائیے آپ. جی نہیں کرنے دو انہیں بات, ابھی جلیبی بھی تھوڑی سن لیتے ہیں ہم. اصل چیز یہ ہے کہ جب سبھی لوگ جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے پہلے شروع میں, پہلے سنیے پوری بات, آدم علیہ السلام کے زمانے میں, تو پھر کیا ہوا, پہلے لوگ کیا کہہ رہے, تو شیطان آیا تھا بہکانے,
कि मैं किस तरह से लोगों को फेंका हूँ। अगर मैं जाके फौरन बोल दूं कि डायरेक्ट कि तुम आज जैसे बूतों की इबादत करो, तो लोग क्या करेंगे, वही बोलेंगे तुमने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को फेंकाया था, तू शैतान है। तो उन प्लान बनाया कि मैं क्या करूं, पहले लोगों के अंदर उन लोगों के बुजुर्गों की याद दिलाऊं, यानी जिनके जो बड़ी शख्सियत है उनके बारे में याद दिलाऊं। याद दिला के क्या बोला, वो कैसे थे, वो फला फला शख्स कैसे थे, वो फला पीर कैसे थे, वो कैसे थे। फिर इसके बाद उन लोग बोले बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। तो शैतान बोला कि तुम लोग उनके लिए कुछ क्यों नहीं करते। तो लोग बोले तो उसके लिए आइडिया क्या है। तो शैतान बोला कि तुम लोग उनकी स्टैच्यूज बनाओ पहले। तो लोग स्टैच्यूज बनाए, फिर भी उन लोग इसकी इबादत नहीं करी। इसके बाद आगे बढ़ते गया। इसके बाद क्या करने लगे, चुनने लगे, मतलब भला यगूसा व यऊक नसरा, ये जो बड़े बड़े शख्सियत, मतलब जो भी। तो लोग क्या करे, उसकी क्या करने लगे, चुनने लगे, करने लगे। फिर आने वाली नस्ल उनको क्या देख के क्या करी, उनकी पूजा करना शुरू कर दी। ये असल है यहाँ पे जैसा बुत परस्ती की शुरुआत। जैसे 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 आप काबा के पत्थर को चूमते हो वैसे ही ना। वो तो अल्लाह का घर है भाई, चूमते अल्लाह का घर, वहाँ पे अल्लाह है, मतलब याद के चूमते तौर पे चूमते हो या नहीं चूमते, चूमते हो या नहीं अल्लाह का चूमते। घर है, बोल के चूमते हो। वैसा तस्वीर तो नहीं बना के कर रहे ना, कृष्णा की, उसकी उसकी जाके वहाँ पे तो नहीं कर रहे ना वैसा। अरे वो भी तो बड़ी वो शख्सियत है, मगर एक उनकी मिनट एक मिनट उन एक लोग मिनट तक तो बोल दिए कि एक नहीं मिनट बनाना उनकी एक तस्वीर, मिनट उनकी हनुमान की या देखो किसी तो की भी हो। अरे उन लोग तो खुद मना कर दिए अच्छा भूत ये परस्ती की। शिवलिंग की भी तो कोई तोड़ो बोल कोई के बोले, ये इसलिए वजह से अरे बोले वो शिवलिंग बड़ी का भी तो शख्सियत है। कोई अगर चेहरा नहीं आप है अब्दुल कादिर उन्हें। जिलानी अरे रहमतुल्लाह अलैह और बड़ी शख्सियत रहती, इनकी भी तोड़ने का हुक्म था, मतलब अरे ब्रेक लगा भाई, जो बनती मूर्ति ऐसा ब्रेक लगा, तस्वीर बनती अरे जल ब्रेक करती तो लगा, जलाने का हुक्म है। अब अरे बोलो। ब्रेक लगा भाई। ऐसे ये जो काबे का बुत और शिवलिंग का जो बुत है, ये दोनों दिखने में भी तो सेम ही तो लगते हैं। क्या फर्क है कई भी इसमें। लगते हैं, आप लोग एक वो अल्लाह बुत की को याद में चूमते कर हो, रहे हैं लोग वो बस। बुत को अल्लाह चूमते का हैं। घर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले बन गया था काबा, तो जब यानी अल्लाह की याद के तौर पे अरे शिरक में नहीं वो ठिकाना बोल के इस वजह वो से। आप तो उसको क्या पता नहीं, वो आप लोग उधर जाके चूमते क्या क्या करते हैं वो लोग, तो उसको खुदा मानते भी नहीं। वो तो बोलते ये तो ये है, अल्लाह क्या का घर है बोलते हैं, बोलते, खुदा नहीं खुदा मानते का हम उसको। अल्लाह प्रतीक का है, घर है बोलते हम, शिव जी का। अल्लाह का घर है बोलते, यहाँ पे अल्लाह की कुर्सी अल्लाह का घर है बोलते, वहाँ पे अल्लाह नहीं है, कहाँ अल्लाह का पर है घर है अल्लाह। बोलते हम सिर्फ। अच्छा बैतुल्लाह फिर इसलिए अल्लाह बोलते का भाई हैं कि एक अल्लाह का सेकंड घर। दीजिएगा जरा मुझे, एक सेकंड दीजिएगा सर। अल्लाह का घर वो तो खाना एडम काबा है ना भाई। हाँ सर, एक सेकंड दीजिएगा जरा इनके साथ। अल्लाह का जी घर जी खाना काबा है ना सर? जी। खाना काबा अल्लाह का घर है ना सर? हम्म। हजर अस्वद क्या है? हजरत सवद जन्नत का पत्थर है वो। जन्नत का पत्थर है, ओके। वो पत्थर अल्लाह तो नहीं है ना? नहीं है। चलिए नहीं आगे है ना चलिए। अल्लाह? हाँ अल्लाह है हाँ, कि नहीं है, नहीं है चलिए पहले आगे। कंफर्म कर देना लोगों के हाँ लिए। नहीं है ना, वो नहीं है। चलिए आगे चलिए, आप बोल, तो मैं तो इसके उसकी बारे में चुम्मी भी बोल। चाटी क्यों करते हैं? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको चुना, इसी वजह से आप हम लोग उसको चुनते। आपने तो चुमा, तो आपने क्यों चुम्मी चाटी की उस पत्थर की, ये बता दें। यानी जन्नत का पत्थर है, यानी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला का फरमान यार है। अगर जन्नत का पत्थर है आप मान लिया, मेरी बात लेकिन सुनो मेरा यहाँ पे, सवाल क्या हाँ है, मेरी बात मेरा सुनो, सवाल क्या है मेरी बात कि नबी पूरी बात पाक होने ने दो पहले। उसकी चुम्मी चाटी क्यों की? मेरी बात होने दो पहले, मेरी बात होने दो, उसके बाद आगे चलेंगे। पहले बात सवाल का होने जवाब दो ना। दो, जवाब ही दे रहा हूं मैं, कहीं को भाग हाँ रहे दो तू। दो। मैं कहाँ भाग रहा हूँ? खुद ही भाग रहे हैं, सुनते नहीं पहली बात तो पहली कि हाँ हजरत उमर जवाब रजी तो दे अल्लाह दे तआला यार। का। अरे भाई, सुनते नहीं सुनते, जवाब दे देगा तो सुनूंगा। सुनो पहले। हम्म। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला का फरमान है, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इस पत्थर को नहीं चूमते तो मैं भी इस हम्म। पत्थर को नहीं चूमता। इसी वजह से इसको अहमियत दी गई, पत्थर यानी कि एक किसने पत्थर। किसने बात कही, किसने बात कही? हजरत उमर। हजरत उमर ने। उमर ने। हाँ, यानी कि हजरत उमर को भी नहीं पता था मोहम्मद ने इस पत्थर की चुम्मी चाटी क्यों की। जन्नत का पत्थर है, करे भाई, इसी यार वजह से। जन्नत का पत्थर है या किसी का भी पत्थर है, मेरा सवाल ये है कि चुम्मी चाटी क्यों कर रहे हैं इसकी? क्या जन्नत के पत्थर की चुम्मी चाटी, सुन्नत है या बोलते थे, अगर आप सुन्नत, जन्नत इसकी के पूजा पत्थर तो तक नहीं कर नहीं रहे ना पहुंच भाई, सकते? सवाल सुन ले, सवाल सुन ले, पूजा तो नहीं कर रहे ना, सवाल सुन ले। सुन्नत है। जब आप वो भी था खाना बड़ा, ये काबा का, मतलब खुदा के यार दर्जे में नहीं, मतलब। यार मेरी बात सुनोगे तो जवाब दोगे ना, वरना कैसे दोगे? अच्छा। जब आप खाना काबा का तवाफ करते हैं, 7 तवाफ हम्म करने होते हैं ना, 7 फेरे लगाने होते हैं, ठीक है? हम्म हर फेरे में अगर आप उस काले पत्थर से दूर हैं तो उस काले पत्थर की तरफ हाथ का इशारा करके उसको ताजीम दिए बगैर, या अगर आप उस काले पत्थर के नजदीक हैं तो उसको हाथ लगाए या उसको चुम्मी चाटी किए बगैर, क्या आप आगे जा सकते हैं या नहीं? दूर से इशारा भी करके जा सकते, अगर भीड़ बहुत ज्यादा है तो उसको। सुना नहीं था, कानों में चवन्नियां थी जब मैं बोल रहा था कि अगर आप दूर हैं तो। चलिए आगे चलिए। ओके।
سو اگر یہ بات ہے تو مجھے یہ بتائیے کیوں نبی نے ایسا کہا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا بھائی، جنت کی طرف سے پتھر تھا وہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسی وجہ سے، اور کچھ بھی نہیں ہے. میں اور اس میں کیا اللہ جلبیاں تعالیٰ بنانے کی کی کیا طرف سے ضرورت ہے؟ تھا، میں اس میں کو نے مان جلبیاں کیا لیا. بنانا ہے. سوال کیا ہے میرا؟ سوال کیا ہے میرا؟ متبرک جگہ ہے مدینہ، جاتے ہیں وہاں پہ. اب لوگ کیا کرتے ہیں وہاں پہ، آپ وسلم کی جالی ہے بول کے چومتے، ابھی بڑی شخصیات ہے. اب تم کدھر بھی گئے بڑی شخصیات کی طرف، یعنی کہ تو آپ کیا کو کرتے نہیں تم؟ پتا کہ خانہ کعبہ میں اس پتھر کو ہاتھ کیوں لگایا جاتا ہے، اس کی چمی چاٹی کیوں کی جاتی ہے؟ جنت یہ کا تو پتھر ہے، شخصیت آپ وسلم پرستی نے ہوگی نا. چوما اس کو، چلے آپ میں آپ کو وسلم نے بتاتا ہوں چوما، میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ وسلم نے اس کو چوما. ایڈم بھائی یہ تو شخصیت پرستی ہو گئی. سر میں ابھی آپ کو دکھانے لگا، اسکرین دکھائیں ابھی آپ کو شخصیت بتلائے گا. پرستی جس کو آپ یہ دیکھیں، وسلم چوم لے اس سے بڑی کیونکہ چیز اس کو کوئی پتا نہیں. نہیں بچہ ہے نا، میں آپ خود دکھا دیتا ہوں. ہاں دیکھیں تو یہ بچہ ہے، حدیث دکھاتی تو ہے، بچہ، تو بچہ. کوئی بات نہیں. حدیث بتاتی ہے کہ اس پتھر کو ہاتھ لگانے سے یا چمی چاٹی کرنے سے تمہارے گناہ دھل جاتے ہیں. ہو یہ بھی ہے حدیث میں، بات صاف ہے یہ بھی. تو پھر پہلے یہ بھونکنا تھا نا جب میں اتنی دفعہ پوچھ رہا تھا. تو اور اس ہے پتھر بھائی، کو اب بتاؤ، پتھر کو ہاتھ کیوں لگاتے ہیں؟ آپ وسلم کی سنت ہے بول کے لگاتے، اسی تو وجہ سے. کیوں لگاتے ہیں؟ اس کی ریزن سامنے لکھی ہوئی ہے، تم نے بتایا سنت ہے. سنت کیوں ہے؟ نبی نے اپنے گناہ دھلوانے تھے نا، ورنہ نبی کیوں ہاتھ لگا رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا پتھر، ہاں اسی وجہ سے. اوکے. اب مجھے بتاؤ کہ کیوں ہاتھ لگاتے ہیں؟ کیوں اللہ ہاتھ تعالیٰ کی لگاتے طرف ہیں؟ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چوما، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پورے گناہ معاف ہوتے، اس مطلب سے اللہ تعالیٰ کی طرف گناہ سے معاف ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے اگر اس کو ہاتھ لگائیں تو؟ ہوتے ہیں. چلو اوکے، شکر ہے یا اللہ، تیرا شکر ہے. ان مسلموں کو جواب دینا آ جائے تو اور کیا چاہیے. اچھا، اس کا مطلب ہے ایک پتھر ہے جو تمہارے سن کو اپنے اندر لے لیتا ہے، رائٹ؟ یہ پتھر میں پہلے ایک چیز سفید تھا نا، لوگوں ہاں کے ہاتھ لگانے کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے کالا ہوا ہے نا. وہ حدیث بھی دکھاؤں ہاں یا پتا تمہیں؟ ہاں ہے، اوکے. معلوم ہے میرے کو، معلوم. یہ پتھر سفید تھا، لوگوں نے اس کی چمی چاٹی کی، اس کو ہاتھ لگائے، وہ گناہوں کو ایبزورب کر لیتا ہے، گناہوں کو سک کر لیتا ہے. اس کے اندر جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے، ویکیوم کلینر لگا ہوا ہے. تم اسے ہاتھ لگاتے ہو، اس کی چمی کرتے ہو، تمہارے اندر سے گناہ کھینچ لیتا ہے، ہاں اور کھینچ کے وہ کالا ہو گیا. جس طرح ویکیوم کلینر کا فلٹر جو ہوتا ہے نا وہ کالا ہو جاتا ہے نا پھیر کے زمین پہ، اسی طرح ایک پتھر کالا ہو گیا، رائٹ؟ جی اس ٹھیک میں ہے، آگے اور چلیے. اللہ میں کیا فرق ہے؟ اللہ بھی گناہ معاف کر رہا ہے، پتھر بھی گناہ معاف کر رہا ہے آپ کے. بلکہ گناہ معاف نہیں کر رہا، گناہ کھینچ رہا ہے، گھسیٹ رہا ہے، اریز کر رہا ہے، مٹا رہا ہے. ایک حدیث ہے حدیث ہے کیا؟ کہ دکھائیے آپ نہیں سنیے، حدیث نمبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ سنو، حدیث نمبر نکال لینا، نہیں آپ جی نکال جی. لینا بھائی، خالی بول دے تو نکال لینا. نہیں میں کیسے بول دوں، حدیث حدیث نمبر دیں. نہیں، آپ سن لیجیے. ہے ہم من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، ہم جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا، اس نے، اللہ تعالیٰ اس کے پر 10 دفعہ رحمت بھیجتے. اس ماشاء کا اللہ. مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس اس کے کا بعد مطلب حدیث کیا میں ہے؟ آگے کیا ہے. مطلب اس کا مطلب کا بھی مطلب کروں، اردو کو کیا، اور اردو کو اور کیا ٹرانسلیٹ کروں میں؟ ہاں لے کے جاؤ اندر، لے کے جاؤ اندر، لے کے جاؤ اندر. یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہم، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ اس کے ذریعے سے بھی گناہ معاف ہوتے. اسی طرح ہے وہ حجر اسود بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود بھائی و شریف پہ پڑھیں گے، یہ تو کریں سوال گے نہیں ہے تو نا پھر میرا، گناہ معاف ہوتے. یہ تو ہاں سوال نہیں وہی ہے چاہ نا. رہا نا، حجر اسود کا نہیں چاہ رہا نا، حجر اسود کا ملا رہا ہوں میں آپ کو بتلا دوں. پٹھی بات کر رہے ہو نا، اب کعبہ پٹھی بھی بات کر رہے کوئی ہو نا. پتھر ہے، وہاں پہ جا کے آپ عبادت کر رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کا گھر ہے بول کے، اس میں بھی ثواب ہے. مگر بات تو یہ نہیں ہے نا کہ یہاں پہ کالا پتھر جس کی چمی چاٹی کر رہے ہو وہ تو کالا ہو گیا ہے، پہلے سفید تھا تم لوگوں کے گناہ کھینچ کے. اس کا مطلب ہے اس پتھر میں کوئی عمل ہے، ورنہ تو دعا کرنے سے گناہ معاف ہو سکتے ہیں نا. گھر میں بیٹھ کے بھی، گھر میں بیٹھ کے گناہ کیوں نہیں معاف ہو جاتے؟ پتھر کو ہاتھ لگانے سے کیوں ہو رہے ہیں؟ یعنی اس کی ایک فضیلت بتلائی گئی، یعنی یہاں پہ فضیلت بتلائی گئی، یعنی کہ یہ پتھر جو ہے سنیے یہ خود، تو یہ کیا پتھر بڑے خود کچھ گناہ کرتا معاف نہیں ہے؟ ہوتے، بڑے کبیرہ گناہ معاف نہیں یہ ہوتے، صرف صغیرہ پتھر گناہ، خود کچھ کرتا صغیرہ گناہ ہے؟ معاف ہوتے. یا یعنی اللہ. قتل کرے آپ، یا زنا کر لیے جا کے تم جیسے لوگ ہیں، ویسے گناہ معاف نہیں ہوتے. یعنی اس کا مطلب زنا یہ کا ہے گناہ معاف نہیں جو ہوتا؟ آپ کس سے الو کے پٹھے نے کہا کہ زنا کا گناہ معاف نہیں ہوتا؟ مجھے دکھاؤ کہ یہاں پہ لکھا ہو اس کہ کے زنا بغیر، کرنے والے کا گناہ معافی معاف کے نہیں ہوتا. بغیر نہیں ہوتا، مطلب اس کی سزا جب تک نہیں تو ملتی یا معافی نہیں معافی ہو ملتی. جاتی ہے نا؟ کیسا ہوتی؟ اس کی جب نہیں تک ہوتی. سزا نہیں ملی تب تک معافی نہیں ہوتی. ہاں کس نے کہا ہے؟ اگر میں بتاؤں نا، اگر میں نہ بتاؤں
تو میری زنا کی بھی معافی وہ ہو اللہ جائے گی. تعالیٰ سے اگر آپ وہاں پہ عدالت پہ جانے سے پہلے اگر آپ چھپکے کر لیے تو ہوتی, اب عدالت کے سامنے گئے تب کہاں سے ہوتی معافی, یہ بتلاؤ ایک دن. اچھا اب واپس آ جاتے ہیں. یہ پتھر ہے, یہ گناہ سخت کر رہا ہے تمہارے ویکیوم کلینر کی طرح, تو یہ اللہ سخت کروا رہا ہے یا یہ پتھر کر رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف کے اللہ تعالیٰ کے حکم چلیں کس کی اللہ وجہ تعالیٰ سے. کروا رہا ہے. نا سیم کیس تو بتوں کا ہے, جو مہادیو کا وہ ہے مجسمہ, وہ بھی اسی طرح کا کالا پتھر ہی ہے. اس میں مہادیو خود تو نہیں آگے بستے, وہ خود تو پتھر تو جواب نہیں دیتا, وہ پتھر تو ہے, وہ سیم ریپریزنٹیشن ہے, یہی کام وہ کر رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ وہ ہو گئے کافر. یہاں پہ وہ کافر ہندو جو مہادیو کے اس کالے پتھر کو ہاتھ لگا کے معافی مانگے, دعا کریں, اب وہ کر پتھر نہیں رہا, کر مہادیو رہا ہے, رائٹ. یہاں پہ کر اللہ رہا ہے, پتھر نہیں رہا ہے, پھر بھی تم مشرک نہیں, ہندو سارے مشرک کیوں؟ وہاں پہ تصویر نہیں ہے نا کسی چیز کی, نہیں ہے تو یہاں وہ پہ. کالے پتھر میں بھی تصویر نہیں ہے نا کسی کی, جو مہادیو کا وہ نا, کالا پتھر ہے. ہے نا وہ ایک شیولنگ کے حصے کی تصویر ہے وہ یہاں پہ بھائی جسم کون پاٹ سی کی. تصویر ہے اس میں؟ اس میں کوئی شکل بنی ہوئی ہے, کوئی چہرہ بنا ہوا ہے, کوئی ناک صحیح بنا ہوا ہے, بولے کوئی ہو. منہ بنا ہوا ہے اس پتھر میں؟ ہے بھائی کہیں یار یہ ذرا شیولنگ جو ہے اس کی ذرا تصویر نکالیں گوگل پہ, سر آپ دکھا دیں ذرا انہیں, میں ذرا دیکھنا چاہوں گا کہ وہاں پہ شکل کہاں بنی ہوئی ہے, ناک, چہرہ, منہ, آنکھیں, کان کہاں بنے ہوئے اس پتھر میں؟ نہیں ہے شکل نہیں ہے. نہیں ہے نا. نہیں ہے. اوکے تو بھائی اسی طرح تو کالا پتھر جو تمہارا ہے حجرہ اسود, حجرہ اسود کالا پتھر, نام ہی اس کا ہے کالا پتھر, جو کہ کبھی کسی زمانے میں سفید ہوتا تھا, جو تمہارے گناہ کھینچ کھینچ کے کالا ہو گیا ہے. مجھے بتاؤ کہ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی کرنے والا شیولنگ جی خود ہے, یہ پتھر نہیں کر رہا. وہاں پہ بھی آپ کے مطابق کالا پتھر گناہ نہیں کھینچ رہا, اللہ کھنچوا رہا ہے. تو بھائی فرق کیا ہے؟ سیم چیز ہے, ٹاپک ایٹ. عبادت میں, اور یہاں پہ عبادت ہو رہی ہے اس کی, یہاں پہ نہ ہو رہی. اس کی عبادت نہیں ہو رہی, اس کا بھی وہی ہو رہا ہے جو تم لوگ کر رہے ہو حج پہ جا کے, گھوم گھوم کے اس کو چمی چاٹی, گھوم سنت گھوم کے اس کو ابراہیم ہاتھ بولا لگانا, ہمیں, سنت گھوم گھوم کے اس کی سنت ہے صفائی بولا کرنا. ہمیں, اور ویسا فرض بول کے سمجھ کے نہیں کر رہے نا وہاں پہ. نہیں تو یہ سب اس کر کو بھی دیا کوئی, اس تو کو سب بھی کر کوئی دیا بولتے وہ نہیں ہے نا فرض بھائی, کی, فرض بول کے سمجھ رہے. اس وہ پتھر کو بتلا بھی رہا ہوں کوئی, اتنا بھی بھائی اس پتھر کو بھی کوئی مہادیو نہیں سمجھتا, نہیں سمجھتا اس کو. نہیں یہ سمجھتا نا. آپ سب کی سنت, یہ بتلا رہا ہوں میں آپ سب کیوں میں, تو اس کی اچھا کوئی اگر سنت اہمیت ہے نہیں تو تھی. ٹھیک ہے وہ پتھر کی کوئی اہمیت نہیں تھی جب تک آپ سب نہ چومتے. جس چیز بھائی. کو آپ سب ہاتھ لگا دی, چیز کو وہ متبرک ہو جاتی اسی وجہ سے. ہاں جس چیز کو نبی نے ہاتھ لگا دیا متبرک ہوگی, چاہے وہ جتنی بڑی مرضی بدعت ہے, چاہے جتنی بڑی مرضی وہ 2 نمبری چیز ہے, بس وہ صحیح ہو گئی, بات ختم. اتنی سی بات تھی, بس ٹھیک ہے, گیم اوور. بہترین ہے, اگر یہ آنسر ہے تو بس ٹھیک ہے, پھر ہٹ درمی ہے. تھینک یو سو ویری مچ, ہمیں جواب آ گیا سر, بہت شکریہ. کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ پوچھیے اور کیا پوچھتے. نہیں اب اور کیا پوچھنا ہے, آپ نے کہہ دیا, بس نبی نے کہا, نبی نے کیا, ہم نے مان لیا, چاہے وہ بت پرستی ہے چاہے نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, بات ختم, گیم اوور. تھینک یو. آپ نے بت ثابت پرستی کر تو ہے دیا, ہی. آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ اور آپ جیسے سارے مسلمان بیسیکلی ہندوؤں کی طرح ہی ہیں, کوئی فرق یہی ہے نہیں ہے. کیونکہ فرق صرف یہ ہے, ہم فرق اللہ صرف ایک یہ ہے. اللہ صحیح کی بات عبادت بولے. کرتے, اب مجھے ہم اسٹیٹمنٹ ایک میڈم بولنے اللہ صحیح کی دیں. بات. عبادت کرتے, تم 3 خدا نہیں مانتے. عیسیٰ فرق مسیح اور وہی فرشتے کو مرا کے نہیں مانتے ہم نا. ایک خدا کی عبادت کرتے, قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نبی کہیے کہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز سے کوئی پیدا نہ ہوا, کسی پیدا ارے ہونے سے کوئی ایک برابر. منٹ, تم ابھی نا ابھی برابر نہیں کر ایڈم رہے بھائی تھے, سب نے, کر رہے تھے. ارے ابھی آپ کے بولنے سے کیا ہوئے گا, ثابت تو ہو گیا نا ایڈم بھائی نے آپ کے منہ سے میرے کو ثابت بھی کر یہ بات ابھی معلوم پڑ گئی, مجھے بھی آج نیا کچھ ایسا معلوم پڑ گیا, میں بہت دیر سے سن رہا تھا. صحیح بات بولے ایڈم بھائی. کہ ابھی اچھا آدم یہ کے خود کی بھی پوجا پہلے کرتے ہیں چاٹنے والے سن لوگ لیں. ہیں پورے. ارے وہ مومن ہے, کم سے کم آپ کے بھائی کی تو عزت کر لو. وہ نہیں مانیں گے نا بھائی, کیونکہ وہ نہیں, اس کے لیے نہیں مانیں گے کہ ان کے حساب سے ان کو جواب چاہیے, اور ان کو بحث ہی کرنا ہے بس. کسی بھی بات پہ ان کو بحث کروا لو, بس ان کو گھنٹوں گھنٹوں بحث کرنا, ماننا نہیں ہے. یہ وہ گھر سے ٹھان کے آتے ہیں کہ بھائی مجھے ماننا نہیں ہے, مجھے بحث کرتے کرتے آپ کرتے صلی اللہ علیہ کرتے ان وسلم کو کی کدھر نہ سنت کدھر ہے ہرانا سر, ہے. ہاں آپ صلی اللہ ہاں علیہ وسلم کی سنت ہے, سنت ہے. مان لیا سنت ہے, یہی تو پرابلم ہے, ہم نے مان لیا سنت ہے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ پرابلم وسلم نہیں یہی چلتے ہے تو کچھ بھی نہیں تھا, بھائی جان, کچھ بھی پرابلم اہمیت یہی, نہیں تھی پتھر کی. پھر ہاں میں وہی بتا رہا ہوں آپ صلی نا. اللہ علیہ وسلم نے بتلایا جنت کا پتھر اسی وجہ سے, اور کچھ بھی نہیں. اور میرے اتنا ہی اور کچھ بھائی, بھی نہیں. ارے تم اس پتھر کو جنت کا پتھر مان کے کرتے ہو, ہندو وہ پتھر کو جنت کا پتھر مان کے ان کے شیو اپنے بھگوان عقیدے نے کے دیا حساب سے. پتھر مان کے کرتے ہیں. کیا فرق ہے دونوں میں؟ کچھ بھی نہیں.
सेम तो वो मानते हो इबादत आप। करते, हम इबादत नहीं करते, ये फर्क है, बतला रहा हूँ मैं। अरे जब से वो जितनी अरे बात वो मोटी बात समझ अरे नहीं आ रही तुम लोगों के दिमागों में, अरे इन लोग आप उसकी इबादत करते, देखो, खुदा के आप बराबर उसको करके इबादत चूम करते कर उसकी। आप उस मेरे भाई, आप उसको चूम कर इबादत करते हो, वो फूल चढ़ा के अगरबत्ती चढ़ा के उन लोग करते हैं नहीं वो उसकी दूध डालते, दूध दूध डालते, दूध हाँ, वो डालते। दूध डालकर करते हैं, क्या यानी बड़ा फर्क है? समझ के करते हैं, यहाँ पे बड़ा समझ के नहीं करते, अल्लाह ताला की तो तरफ से, हजर मतलब असवद अल्लाह बड़ा के नहीं नबी ने है? पूछा। हजर हाँ नहीं असवद है को वो उखाड़ के फेंक दूं, कुछ नहीं कहेगा मुझे कोई सुन्नत, मुसलमान। सुन्नत इब्राहिमी सुन्नत, आप सब समझे मैं कह सुन्नत रहा है। हूँ कि मैं अगर हजर असवद को जाके उखाड़ के फेंक दूं, कोई मुसलमान मुझे कुछ कहेगा तो नहीं? तेरी हिम्मत है तो जा, देखेंगे इसके देखा, तो यही ऊपर तो अल्लाह का बात है। सब लिखा। वो डबल एडम भाई, स्टैंडिंग, वो डबल स्टैंडिंग। एडम भाई, अरे वो अल करामती वाले का वो कुछ तो किस्सा था ना, कोई मुतबरिक जब वो आज चीज को नहीं तोड़ सकते आप, कोई भी इधर भी आपकी कोई मंदिर है, कोई चीज मस्जिद, आप सेंटीमेंट्स जब आ वो कैसा तोड़ गए। सकते आप? वो देखो क्या अभी तुम नाम था एकदम कैसे फट अबू गए। ताहिर अल करामती। करामाती ने वो मेरी सैटरडे की स्ट्रीम है, यही है। करामाती अच्छा हमने जो अबू ताहिर अल करामाती है, हमने उसी के ऊपर स्ट्रीम करनी है सैटरडे को। तो वो तो सर आप कल देखिएगा होता क्या है इन सब के साथ। लेकिन मेरा सवाल तो फिर यही है हाँ ना, तेरी फोड़ के डाल दे तू, मैं फिर देख। अब फोड़ ये के ये डालोगे, क्या ये फोड़ के डालोगे? गंदी लैंग्वेज करोगे तो फिर नहीं साफ साफ सीधा सीधा नहीं नहीं मालूम पड़ जाएगा। नहीं 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 नहीं, क्या फोड़ के डालोगे यार? मतलब तुम कल की उसमें क्या डिबेट फोड़ में के डालोगे? नहीं नहीं, ये डीपी जितना अच्छा लगा है उससे ज्यादा गंदी बात कर रहे हो यार ना, जो तो समझ भाई में आ रहा भाई है। भाई भाई बोलने दो उसको, क्या फोड़ के डालोगे ये बताओ। मतलब बोल देगा ये कि डिबेट में क्या हरा फोड़ के, के मतलब डालोगे, अब मुझे ये बताओ। लड़ना चाहूंगा डिबेट में, मतलब क्या दम फोड़ है के तो आ जाओ, डालोगे ये दलाइल के साथ बताओ आप। लड़ने की, यही बतला रहा हूँ, दलाइल के साथ लड़ बोल के बोल रहा दलाइल के हूँ, साथ दलाइल के लड़ते साथ लड़ने लड़ते की अभी दम तुमने हिम्मत नहीं है फोड़ बोल के के बोल रहा डालने हूँ। की बात की है, वो बताओ मुझे, क्या फोड़ के डालोगे? यही छे बात। क्या यही चे बात? अब मुझे बताओ तुम फोड़ के क्या डालोगे? पूछो उसके बाद बतला अब तुम्हें। अपने बाप के हो तो असल में जब तुमने ये एक बात की है ना, उसको पूरा कर, अगर अपने बाप का है तो क्या फोड़ के डालोगे? यानी तेरे को डिबेट में हरा के दिखा तुम, डिबेट मतलब में तू रहेगा, जवाब नहीं दे डिबेट में तो सकता तेरा था। बाप अरे पैदा हो गया इतने तो देर उसको से हम लोग दोबारा क्या क्यों देख याद रहे हैं? रखेगा, अरे हरा तो सकेगा? खाऊं बैठ तूने चल। फोड़ के डिबेट तो हम काफी देर से कर रहे हैं, या फोड़ के डालने की बात कर मेरे तू साथ। लड़ने आया था, मुझे मालूम था, तू पहले से मुझे मालूम था, तो लड़ने आया और यार कुछ ये जो करने नहीं बिल्ली आया। वाला डीपी बंदा है रखा ना, अपने इतनी आप को अच्छी। म्यूट कर ले। बिल्ली वाला बंदा अपने आप को म्यूट कर ले। ओके, डू नॉट स्पीक। हाँ, फोड़ के डालने वाली बात कर मेरे साथ। हाँ भाई, जी, क्या फोड़ के डालना है ये बता पहले। लड़ना है तेरे से, लड़ना है, किस बात पे लड़ना है? क्या फोड़ के डालना है? कुछ भी चीज पे आ जा। हाँ, कुछ भी चीज पे आ जा। अबे वो डंगर, अभी तूने तू साबित डंगा किया कि तेरा मोहम्मद जो है वो एक पेगन था। अभी तूने साबित किया। उसके बाद जब क्या तुझे था? मैंने बोला है तो तुझे फोड़ के डालना है। मैं तुझे बताता हूँ, तू मेरे सामने अगर कभी आ गया जिंदगी में तो तेरा ही तू काट आजा के मेरे तेरे ही सामने पिछवाड़े जिंदगी में डाल बतला तू दूंगा और क्या मुंह से उसका। निकाल दूंगा साले। अब जनाब हाँ इसको तू आ स्क्रीन सामने दिखाएं मेरे जरा। सामने ना, इसने कुल्हू वल्लाहु खाली अहद डाल। बोलने गए तू, खाली बकवा करता खाली, हाँ, वो ये बकवा देखे, मशीन। अब ये कुल हु अल्लाहु अहद आया, तुमने पहले शुरू किया मेरे बच्चे। मैंने तुझे बताया तू मेरे हाँ सामने आएगा तो इसे क्या करूंगा। तूने क्या कुल हु अल्लाहु अहद, ये इसकी ट्रांसलेशन लिखी है 3। कहो कि अल्लाह यकता है, फजलुल कुरान। कहो कि अल्लाह यकता है, हम्म, तफहीमुल कुरान। कहो कि अल्लाह यकता है, बयानुल कुरान। यकता का मतलब क्या होता है? अकेला है। अकेला। यकता का मतलब होता है अकेला। जिस तरह सतून का तेरे को नहीं पता था, उस तरह तुझे यकते का भी नहीं पता। यकता कहते हैं यूनिफाइड को। यूनिफाइड का मतलब पता है? यूनिफाइड का मतलब पता है? नहीं मालूम, यकता अल्लाह एक है, अल्लाह हो सकता एक है नहीं है, दोनों में। यकता है। यकता और एक में फर्क है। उर्दू क्या कहती है? यकता, यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा चीजों को कंबाइन करके बनाया जाए, वो होती है यूनिटी। यक नहीं अल्लाह सुना तो तू यकता है, यहाँ पे गाँव में नहीं सुना पाती है यक बोल के। यकता है, गाँव की यकता। लैंग्वेज है रे भाई वो। यकता यक, उर्दू है। अभी वो यकता डंगर, गाँव की उर्दू है जब रे, तू वो गाँव की पैदा उर्दू नहीं है, हुआ एक था बोलते, ना, तुझे तब का नहीं पता था। एक बोलते हैं गाँव में। और यहाँ पे पूरी लैंग्वेज में हम एक बोलते हैं। वो बोलते हैं ना, उसे उससे मुझे परवाह नहीं है। अल्लाह यकता है, आहद, वाहिद यकता का बोले लफ्ज तो एक नहीं है। बोलते हैं, इतना भी नहीं मालूम डंगर। अभी वो यकता डंगर, दोक्ता बोलते ना, अरबी नहीं में सुनाती आहद है। लिखा हुआ है या वाहिद लिखा हुआ है? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है बोल के लिखा अल्लाह है, आहद। और वाहिद किसे कहते हैं? उसको भी एक बोलते हैं। वाहिद और आहद में फर्क क्या है? वाहिद अकेला, अहद भी अकेला, एक वाहिद एक होता है डंगर, वाहिद वाहिद दोएम एक सोएम, ये होता है एक। वाहिद होता है एक। आहद का मतलब क्या होता है? यकता, एक ही यूनिफाइड होता इनटू है। वन। ए नबी कहिए कि वो यानी अल्लाह एक है, यानी अल्लाह एक नहीं है, यानी अल्लाह यकता है। डंगर, एक है ये रे क्या लिखा हुआ है? ट्रांसलेशन क्या गधे। लिखी हुई है?
एक है यूनिट मतलब 4-5 चीजों का मिलाकर एक बनाया हुआ। अब इतना भी एग्जैक्टली। बोल लो तुम लोग के अंदर समझ नहीं आती, वो है कि अंदर शैतान बैठा हुआ है अंदर से, नहीं अच्छा मानना, बहन नहीं में कुछ भी सिर्फ हो यही जाए, हक जवाब बात है, आ जाए, निकाल कभी इसको यार, कभी नहीं निकाल मानना है इसको तुम आप। लोग, कितने भी चल दफा हो जा। हटा है इसको।